شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے استاد مدرسہ چلاتے ہیں دور حدیث کا، میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے۔ اللہ سب مدرسوں کو کامیاب کرے، اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں ان کی حفاظت بھی فرما اور ان کے اسباب رزق بھی پیدا فرما۔ ہمارا پہلا عمرہ ہو گیا ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پر ہو جائے گا، مگر جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں ہے، اگر آپ مسجد حرم سے نبوی سے یا مدینہ منورہ کی کسی جگہ سے باوضو وہاں تشریف لے جائیں اور 2 رکعت پڑھیں تحیۃ المسجد، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں بھی زوال کا ٹائم ہے، مکروہ ٹائم ہے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، فجر کے بعد نہ پڑھیں۔ حضرت حضور حدود حرم، یوں سمجھ لو کہ پورا مکے کا شہر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ اگر قسطوں سے آپ ایسے بینک سے گاڑی لے رہے ہیں جو سود مقرر کرتے ہیں، پھر ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، اب یہ میرے بس میں تو نہیں ہے بھائی، یہ تو انتظامیہ سے آپ دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر طواف کے بعد چاہے وہ نفل ہو یا عمرے کا ہو یا حج کا 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں۔ کہتے ہیں 40 سال کے آگے پیچھے ایک ہونے والا نوجوان ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ خرچے کے خوف سے شادی نہیں کرتا۔ اللہ عالم یہ اس کو پتا ہے کیوں نہیں کرتا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ مرد، اس کو شادی کی ضرورت ہی نہ ہو، تم زبردستی کرانا چاہتے ہو اس کی، چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ جنگ خندق میں قبلتین، بہر مسجد قبلتین بھی اب موجود ہے ماشاءاللہ، مساجد سبا بھی موجود ہے۔ جہاں تک وادی جن کا تعلق ہے میں نہیں جانتا، کسی جن سے پوچھیں، ہر کسی کو اپنی برادری کا پتہ ہوتا ہے نا، میری برادری تو ہے ہی نہیں۔ میں پاکستان، مجھے بخار ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کرو۔ اگر ایک آدمی مدینے سے آیا لیکن بیمار ہو گیا، معذوری کی بنا پہ احرام نہیں بنا، اس میں انشاءاللہ دم نہیں ہوگا۔ میرا پرس حمام میں رہ گیا تھا، واپس گیا تو پرس خالی تھا، بس کسی نے پیسے نکال لیے، انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے ایئرپورٹ سے ہمیں 5 لیٹر زمزم ملتا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی چھوٹی بوتلیں، بھئی آپ چھوٹی بوتلیں بھی لے جائیں، اگر آپ کو زیادہ زمزم لے جانے کا شوق ہے تو آپ بک کرائیں، اس کے کرایہ دیں، پیسے دیں، تو جتنا مرضی آئے لے جائیں۔ یا اگر اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو آپ 200 کلو بھی بھیجنا چاہیں نا تو کارگو کر دیں، تم بھی تو مفت کا مال چرانا چاہتے ہو نا۔ ایک عورت کے لیے اس کے پاس کار بھی ہے، 10 تولے سونا بھی ہے، بہرحال کار پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، پیسہ سونا جو اس کی قیمت کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کار پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی سواری ہے استعمال کے لیے۔ آپ نے صلاۃ الحاجہ کا ایک طریقہ بتایا تھا، بہرحال وہی دوبارہ کیسٹ سن لیں، اب ہر وقت تو میں نہیں بتا سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں، ہر ملک میں جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو آپ آنکھیں نیچے کر لیا کریں، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو یہ اسی لیے حکم دیا تھا نا، اللہ جانتے تھے کہ عورتیں بے پردہ ہوں، اگر عورتیں بے پردہ نہ ہوں تو ہمیں آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیا کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کر کے کرو۔ پتہ نہیں کیا ہے جی کہ نوجوان لوگ فوٹو کے لیے آپ کی کرسی کے پیچھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ شیعہ کے گھر سے کھانا ناجائز ہے، بہتر ہے کہ نہ کھائیں، کیونکہ بعض اوقات شیعہ جو ہیں نا یہ اہل سنت کو حرام کھلانے کے لیے اس میں حرام بھی ملا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ربیع الاول کا پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، وہی حدیث مجھے بھی لکھ کے بھجوا دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں، اگر حدیث ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے منائیں گے۔ یہ بخاری شریف جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں تو حدیث نہیں ہے، بریلویوں کی اپنی کوئی بخاری ہے تو اللہ عالم۔ آج کل مکے میں رہتے عمرے سے زیادہ طواف کریں، دوسرے کونے میں جو غلاف ہٹا ہوا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں استلام کر رہے ہیں ہاتھ سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جا کے بوسہ دیتا ہوں، خواب اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے،
دوران طواف اگر مرد عورتیں طواف میں ٹکرائیں گناہ بالکل گناہ ہے. آپ ایسے وقت طواف کریں جب عورتیں نہ ٹکرائیں، یا اوپر کی منزل پہ کریں، کوئی نہیں ٹکرائے گا. اگر بچے کو نظر لگ جائے تو سورۃ نون والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کریں. نابالغ بچوں کے لیے کوئی طواف عمرہ ضروری، ان کے لیے دعا کرو. عمرہ ادا کر رہا، طواف کر لیا، ظہر کی نماز ادا کی، اس میں قضا نماز، جب نماز ظہر ادا کی امام کے پیچھے، وہ تو قضا نہیں ہو سکتی نا، قضا بعد میں الگ پڑھو گے. قضا نماز کی بھی اتنی رکعتیں ہوتی ہیں جتنی تم نے قضا کی ہے. اگر اپنے ملک کی نمازیں قضا ہیں تو 4 ہیں، سفر کی ہیں تو 2 ہیں. میرا شوہر شراب کا بہت عادی ہے تو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو ہر کھانے کے ساتھ دیا کریں، انشاءاللہ بری عادتیں چھوڑ دے گا. کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، میں نے دھو دیا، کوئی بس بات ختم ہو گئی. عمرے پہ آئی ہوں، طواف بھی کیا ہے، صفا مروا پہ 1 چکر لگا کے بال کاٹ لیے، اسی وقت پھر دوبارہ 6 چکر مکمل کر کے بال کاٹ لیے. بہرحال اگر آپ نے پہلے بال کاٹ لیے ہیں تو یہ تو بات مسکرا دے کہ فارغ ہو گئی آپ، لہذا دم دینی ہوگی آپ کو. 1 ہفتے کا مسافر سنتیں معاف ہیں، 1 ہفتے کا ہو یا 1 سال کا ہو، پڑھے تو ثواب ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا آدمی تبدیل کرے گا. محدثین کے نزدیک وہ معاویہ بن سفیان بالکل غلط ہے، کسی محدث نے یہ نہیں کہا. جن لوگوں نے اپنے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم کیا ان پہ لعنت کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمار کے قاتل باغی گروہ میں تھے، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. خلیفہ وقت کے خلاف جو لڑائی تھی وہ بغاوت تھی، لیکن اللہ نے جب سب کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خود حضرت علی نے فرما دیا قتلانا و قتلاہم فی النار، ہمارے ہوں یا ان کے فی الجنہ، ان کے سب جنتی ہیں. غدیر خم پر دلائل مضبوط ہیں. کیا دلائل ہیں؟ کوئی دلائل بھی تو بتائے نا. غدیر خم پہ کہے کیا جو دلائل دی ہیں اس نے؟ اگر حضور نے حضرت علی کی محبت کا اعلان فرمایا تو کون ایسا بندہ ہے جو حضرت علی سے محبت نہ کرے؟ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. وہ جو مومن ہے آپ سے محبت کرے گا، جو منافق ہے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت علی کی اور جنگ صفین اور جمل کی لڑائی میں بڑے سخت باتیں کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں. یہ حادثہ تھا، اجتہادی خطا تھی، حق علی کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے سب کو راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، کر سکتے ہیں. کہتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب عمرے کے لیے تشریف آپ کے سامنے تو بیٹھے. اب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ کو نظر نہیں آئے؟ الحمدللہ ہمیں تو نظر آتے ہیں. ایک آدمی 6 چکر پورا کیا، حجر اسود کا استلام رہ گیا، آگے نکل گیا، کوئی بات نہیں. احرام کی اوپر کی چادر کو روکنے کے لیے سیفٹی یا پن لگانے بالکل ناجائز ہے، پھر تو سلائی ہو جائے گی نا، سلا ہوا کپڑا تو بنا ہے. تہجد کی 8 رکعت ہیں، ویسی جتنی پڑھیں. اب عشاء کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، جائز ہے. کہ بھی ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھے. اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے آسمان دنیا میں نزول جلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو یہ بڑی رحمت کا وقت کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے.